بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دل کی بات اللہ سے کہا کرو۔ اپنے عروج پر ایسا مت کیجیے کہ زوال کے دنوں آپ کا حال پوچھنے والا کوئی نہ ہو۔ تم اللہ کو اپنی چاہت بنا لو، وہ پھر تمہیں ہر چاہت سے طلب کر دے گا۔ تم اس کو اپنی ضرورت بنا لو، پھر وہ تمہیں کسی کی ضرورت نہیں پڑنے دے گا۔ جب اللہ دے گا تو بہتر سے بہترین دے گا، اور میں نے سجدے میں جا کر وہ پایا ہے جو میں کھو چکی تھی۔ سجدے کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ زمین سے کی جانے والی سرگوشی آسمانوں میں گونجتی ہے۔ اللہ سے اللہ کی چاہت مانگ، اللہ کے بندے کی چاہت نہ مانگ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، دنیا میں اللہ کا خوف رکھنا آخرت کے خوف سے بہتر ہے۔ راستہ واضح ہونے کے بعد اسے نظر انداز کرنا ایسا ہی بن جاتا ہے جیسے کوئی شخص جنت اور جہنم کو اپنی کھلی ہوئی آنکھوں سے دیکھے، پھر جنت کو چھوڑ کر جہنم میں کود پڑے۔ ہر اس جگہ میں گھسنے کی کوشش نہ کرو جہاں تمہارا کوئی جوڑ نہ ہو۔ حق وہیں پر جتائے جہاں کسی نے حق دیا ہو۔ جب اللہ کہانی کا اختتام لکھتا ہے، سازشیں تو رہتی ہے، ہمت ہی نہیں رہتی۔ فتح ہمیشہ بہت سی کوششوں اور تعداد شکستوں کے بعد ہی ملتی ہے۔ کوئی جب چپ رہے تو اسے سننے کی کوشش ضرور کرنا۔ ہم کسی کے لیے خاص تو ہو سکتے ہیں مگر مسلسل نہیں ہو سکتے۔ کبھی کبھی اللہ ہمیں بچانے کے لیے نشانی بھیجتا ہے، لیکن ہم ان نشانیوں کو نظر انداز کرتے ہیں اور خود کو ہلاکت میں ڈال دیتے ہیں، اور بے شک ہم سے بڑا ناسمجھ کوئی نہیں ہے۔ پر پرندوں کے ہی اچھے لگتے ہیں، اگر انسان کے نکل آئے تو پھر وہ بربادی میں عروج پر پہنچتا ہے۔ بھروسہ کرو لیکن کسی کے بھروسے مت رہو۔ گناہ اور ثواب آپ کی پسند اور ناپسند کے نام نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی پسند اور ناپسند کو کہتے ہیں۔ اللہ جب کسی کی مدد کرنے پر آتا ہے تو نہ ہونی سے ہونی کو پیدا کر دیتا ہے۔ کبھی رات کی تنہائی میں دل بنانے والے سے دل کی بات کر کے دیکھو۔ تہجد کے نفل بڑے پیارے ہوتے ہیں۔ اپنے دل میں مٹھاس ڈھونڈو، پھر آپ کو ہر دل میں مٹھاس ملے گی۔ زندگی تو وہی زندگی ہے جو اللہ کے ساتھ ہے۔ زندگی تو صرف اللہ کے ساتھ ہی خوبصورت ہے۔ صبر کی حد یہ ہے کہ تقدیر پر کوئی اعتراض نہ ہو۔ باپ کی غریبی اور ماں کے پہناوے میں کبھی شرم محسوس نہ کرنا۔ جب کوئی اپنا برا وقت سے گزر رہا ہو تو اسے صرف یہ احساس دلانا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ جس کا تم جنازہ نہیں چھوڑ سکتے اس سے لڑا نہ کرو۔ تکلیف کے لمحے گناہوں کو کمی کر دیتے ہیں۔ اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست مددگار نہیں ہے، وہ جانتا تو سب ہے، بس وہ تم سے سن کر تمہیں اپنے اور قریب کرنا چاہتا ہے۔ اخلاق اور زبان کے میٹھے بول سے انسان کی قیمت بنتی ہے۔ خدا تو ایسے احساس کا نام ہے جو رہے سامنے پر دکھائی نہ دے۔ معاوضے زندگی بدل دیتی ہے، معاوضے پر یقین رکھنے والوں کی۔ رب واقف ہے تمہارے دل کی تڑپ سے، وہ ضائع نہیں کرے گا تمہاری دعائیں، ذرا انتظار تو کرو۔ انسان کی محبت میں ٹوٹ کر ہی انسان اللہ کو پہچانتا ہے۔ لوگ جو کہتے ہیں انہیں کہنے دو، تم کیا ہو، کیسے ہو، یہ سب اللہ جانتا ہے۔ جب دوستی رب کے ساتھ ہو جائے تو پھر تربیت بھی کرتا ہے، دعائیں تو فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ اصل امتحان تو یقین کا ہوتا ہے، جو صرف صبر سے جیتا جاتا ہے، اور صبر کی معاوضے ہمیشہ تمہارے منتظر ہے۔ جو صبر کا ہتھیار استعمال کرتے ہیں، دنیا کی جنگ میں ان کی شکست ہونا ناممکن ہوتی ہے۔ جس کو نہ دیکھا کبھی بھی تلاوت کرتے ہوئے،
وہ قسم کھانے کو قرآن اٹھا لیتا ہے۔ انسان کی بات دلیل نہیں ہوتی، دلیل صرف قرآن اور حدیث سے پیش کی جاتی ہے، کیونکہ دونوں نزول خداوندی ہوتے ہیں۔ تمہارے یقین اور تمہاری دعائیں ہی تمہاری حالات بدلتی ہے، اور جب اللہ تمہیں خود سے رجوع کرنے کی توفیق دے دیتا ہے تو وہ قبولیت کو تمہاری تمام دعاؤں کا مقدر بنا دیتا ہے۔ دعا مانگا کرو، کیونکہ یہی تمہارے اور اللہ کے درمیان سب سے مضبوط تعلق ہے۔ مصیبت کی شکایت نہ کرو، اس سے اللہ ناراض اور دشمن خوش اور دوست غمگین ہوتا ہے۔ یاد رکھیے کہ فرائض کے چھوڑنے سے جو عذاب آتا ہے وہ فضائل کے پڑھنے سے ختم نہیں ہوتے ہیں۔ بہت جلد اوب جانے اور بہت جلد متاثر ہونے کی عادت چھوڑ دے۔ دوسروں کو عزت دینے والے کے ارد گرد چاہنے والوں کا میلہ لگا رہتا ہے۔ جس نے آج تک اپنی غلطی تسلیم نہ کی اس کا نام شیطان ہے۔ خوبصورت لفظوں کی نہیں، خوبصورت کام کی بات کرو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ سچ زبان سے نہیں، عمل سے بیان ہوتا ہے۔ جو بندے کے احسان کو اپنا حق اور اپنی قابلیت سمجھتا ہے وہ اپنے رب کا احسان بھی نہیں مانتا۔ بات کو پہلے سمجھے، سمجھنے کی بات عمل کرے۔ اگر فائدے مند پائے تو پھر آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ وہ بات دوسروں کو سمجھائے۔ جسمانی مرض پرہیز سے جاتے ہیں اور روحانی مرض پرہیزگاری سے جاتے ہیں۔ عام لوگ بدنامی کی وجہ سے اپنے گناہ چھپاتے ہیں، خاص لوگ اللہ کی محبت میں چھپ چھپ کے نیکی کرتے ہیں۔ ناظرین، آپ کو آج کی میری معلومات ویڈیوز پسند آئی ہے تو اسے لائک ضرور کریں، اور ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں شیئر بھی ضرور کر دیں، اور اسی طرح کی معلومات اور وظائف والی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل عالیہ 786 کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ پھر ملتے ہیں ایسی ہی کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔